کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا 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 آپ کے یہاں پر چاقو چھری نہیں ہے؟ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں، اچھا گوشت۔ تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کے پاس چھری چاقو نہیں ہے جو دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہو؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اوپر میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو چاقو میرا اور میرے محبوب کا رشتہ کاٹ دے، اس لیے دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے 5 شب اور روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام بھی نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ میرے پہ بہت بھوک لگی، آپ کو بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی، مجھے کب تک اذیت دے گی اے رابعہ؟ نفس نے کہا اے رابعہ مجھے کب تک تکلیف دے گی؟ تو نے 7 دن سے مجھے کھانا نہیں دیا۔ جب نفس نے حضرت رابعہ سے بھوک کی شدت کی شکایت کی تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے ہوئے حاضر ہوا، آگ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی۔ اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور پیالہ الٹ دیا۔ اب 8واں دن تھا روزے کا اور بھوک نے کہا، نفس نے کہا کب تک مجھے بھوکا رکھے گی رابعہ، آپ کو کچھ دے۔ ایک پیالہ لے کے کوئی آ گیا پڑوس سے، آپ نے پیالہ لیا اور شمع روشن کرنے گئی، اتنے میں بلی آئی، اس نے پیالہ پلٹ دیا، الٹا کر دیا کھانے کا پیالہ۔ اور جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھی تو شمع بجھ گئی۔ اب چلو پیالہ گر گیا، اب پانی سے روزہ کھولنے کے لیے اٹھی تو اندھیرا ہو گیا، شمع بجھ گئی۔ اور اب جب شمع بجھ گئی تو کوزہ ٹوٹ گیا، جس میں پانی رکھا تھا وہ برتن ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دلدوز آہ بھر کر بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلب کار ہو تو ہم عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکالیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں درد کہتے ہیں عشق کو۔ ہمارا جو درد تمہارے سینے میں ہم نے رکھا ہے ہم واپس لے لیں گے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا طلب کرو گی تو دنیا دے دیں گے، مگر اس کے عوض میں تمہارے قلب سے کیا نکال لیں گے؟ درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ غم اگرچہ جا گسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہے، غم اگرچہ جا گسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ دو ہی غم ہوتے ہیں دوستوں، یا تو غم عشق ہوتا ہے یا غم روزگار ہوتا ہے۔ غم اگرچہ جا گسل ہے، جان لے لینے والا غم اگرچہ جا گسل ہے کہ کہاں بچے کے دل، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس سے اندازہ لگا لو غالب کی کہتی ہے۔ دوستوں اللہ فرماتا ہے دنیا تو دے دیں گے رابعہ، مگر تیرے دل سے اپنا جو ہے نا درد نکال دیں گے۔ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ رابعہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم غم تیرے دل سے جو ہے وہ اپنا درد نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں جمع ہونا ناممکن۔ اللہ فرما رہا ہے میرا غم اور روزگار کا غم ایک قلب میں جمع ہونا ناممکن، یعنی ہمارا غم اور روزگار کا غم ایک قلب میں جمع ہونا ناممکن، اور نہ کبھی جدا گانا مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ دو الگ الگ طرح کی مرادیں بھی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ تو دو غم ایک ساتھ ایک قلب میں جمع ہو سکتے ہیں، یا اللہ کا درد اور دنیا کا درد ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے دو مرادیں بھی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی مراد اور اللہ کی مراد، ایک مراد کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو اللہ تمہاری مراد ہوگا یا دنیا تمہاری مراد ہوگی۔
یہ خدا تعالیٰ رابعہ بصری کو فرما رہا ہے. اور یہ واقعہ کون سا ہے دوستوں؟ جب وہ پیالہ ٹوٹ گیا، پہلے تو 7 دن تک نفس کو کچھ دیا ہی نہیں، پھر جب کوئی پڑوسی ایک لے کر آ گیا کھانے کا تو وہ بلی نے گرا دیا. شمع جو ہے روشن کرنے گئی، بلی نے پیالہ گرا دیا. پانی کے اوپر آنچ لگائی، پانی کا پیالہ بھرا تو شمع بجھ گئی، تو پانی کا پیالہ ٹوٹ گیا آگ سے لگ کے. تو رابعہ بصری نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے اللہ پاک، 8ویں دن تو میں روزہ افطار کر رہی تھی. تو کہا کہ دنیا چاہیے تو میں تجھے دے دوں گا، مگر میرا درد تیرے دل سے نکال دوں گا، کیونکہ میرا درد اور دنیا کا درد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. میری خواہش دنیا کی خواہش ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ میری مراد اور دنیا کی مراد ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے. یا تو دشمن رہے گا یا دوست رہے گا. دنیا اللہ کی دشمن ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ دشمن اور دوست دونوں ایک ساتھ کیسے رہ سکتے؟ یہ اس کی تصریح ہے، کیونکہ دنیا اللہ کی دشمن ہے. ایک بزرگ نے کہا، ایک بزرگ سے کہا گیا، اللہ پاک نے کہا کہ میں پوری دنیا تجھے دیتا ہوں. بولے میں نہیں لیتا. بولے پوری دنیا تجھ سے دوں گا اور تجھ سے حساب بھی نہیں لوں گا. بولے پھر بھی نہیں لیتا. بولے اگر تو نے دنیا نہیں لی تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا. بولے مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، دنیا نہیں لوں. بولے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بولے جہنم اللہ کا دشمن نہیں ہے، مگر دنیا اللہ تعالیٰ رابعہ بصری کو یہ فرما رہا ہے، کیونکہ الولایت افضل النبوت اسی لیے ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرتے تھے اور ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے. یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اس طرح رابعہ بصری نے خالی کر لیا، جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیا اور تصرفات دنیا سے خالی کر دیتا. اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دے. بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلا کشی ظاہری مرض کے آپ پر گریہ وزاری کیوں کرتی رہتی ہے؟ اتنی بلائیں آپ پر نازل کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی آپ کو تو کوئی بیماری تو ہے نہیں، اے رابعہ آپ کو کوئی بیماری تو ہے نہیں، پھر اتنا روتی کائے کو؟ فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض نہا ہے، میرے سینے میں ایک بیماری چھپی ہوئی کہ جس کا علاج نہ کسی طبیب کے پاس میں ہے اور نہ وہ مرض تمہیں دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کا واحد علاج صرف وصال خدا بندی ہے. اس کا ایک علاج ہے صرف، اور وہ علاج یہ ہے کہ وصال خدا بندی، میرا ملن ہو جائے میرے یار سے، میرے خدا سے میرا ملن ہو جائے. میں مریضوں جیسی صورت بنا کر روتی رہتی ہوں کہ شاید اسی کارن سے قیامت کے دن میرے یار سے میرا وصال ہو جائے. ایک بار رابعہ بصری چلا رہی تھی الحریق الحریق، آگ لگ گئی آگ لگ گئی. سارے لوگ جو ہے بصرہ کی آگ بجھانے کے لیے آ گئے، کہاں لگی آگ کہاں لگی آگ. اب دیکھا تو رابعہ بصری کی تو کہیں بھی آگ نہیں لگی تھی، نہ گھر میں نہ ان کے. تو ایک صوفی صاحب دور سے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا بے وقوف یہ رابعہ بصری کی آگ بجھانے آئے. ارے یہ آگ تو اللہ کے عشق کی آگ ہے، اب اس کے وصال سے بجھے. اس طرح کچھ اہل اللہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خدا کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ کچھ اللہ والے رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رابعہ بصری نے کہا کہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، بندگی کیوں کرتے ہو اللہ کی؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم جہنم کے ان طبقات سے خائف ہو کر جن پر سے روز محشر گزرنا پڑے گا خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ سکیں. اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ وہ جہنم میں نہ جلا دیے جائیں اس لیے عبادت کرتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ جنت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوف جہنم اور امید جنت کی وجہ سے بندگی کرتا ہے وہ بہت ہی برا ہے. جو بندہ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرے یا جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرے وہ بہت برا ہے. یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا سے امید نہیں ہے؟
فرمایا کہ پہلے ہم سایہ ہے، بعد میں اپنا گھر. آپ سے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید نہیں ہے، اس لیے ہماری نظروں میں فردوس و جہنم ہونا نہ ہونا برابر ہے. اس لیے ہماری نظروں میں جہنم اور جنت ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے. اگر وہ فردوس و جہنم یعنی جنت اور جہنم کی تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے منکر ہو جاتے؟ اس سے یہ معلوم ہوا بیم درجات سے ہٹ کر بلا واسطہ اس کی پرستش کرنی چاہیے. یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں، ایک نے کہا جنت. انہوں نے کہا جی یہ دونوں بری چیزیں ہیں، جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں عبادت کرنا دونوں بہت برے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے باہم امید نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ پہلے تو پڑوس ہے، اس کے بعد گھر ہے. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نظروں میں جنت اور جہنم ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے، ڈیوٹی ہے. اگر وہ جنت اور جہنم نہ بناتا تو کیا ہم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بایم درجات سے ہٹ کر بلا واسطہ اس کی پرستش کرنی چاہیے، ڈائریکٹ اس کی پرستش کرنی چاہیے، ورنہ یہ پرستش ہو گئی جہنم یا جنت. یہ ہے کہنے کا مطلب. ایک بزرگ نے آپ کو گندے لباس میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کی جنبش ابرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کرا سکتے ہیں. خالی آپ ایک اشارہ کر دیں تو ایک سے ایک لباس لوگ آپ کو پیش کر سکتے ہیں. آپ نے اتنا میلا پراگندہ لباس کیوں پہنا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک کی دنیا تو خدا ہے اور اہل دنیا کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی ہے، اور جس کے پاس ہر شے خود عاریہ ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے. یہ سن کر ان بزرگوں نے آپ کے صبر میں بے نیازی کی داد دی. آزمائش، بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، اور وصف نبوت صرف مردوں کو ہی حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو ترجیح دی ہے، اور نبوت بھی عورتوں کو نہیں دی، مردوں کو ہی دی ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر اور تکبر کیوں ہے، اور لا حاصل ریاکاری میں مبتلا ہے؟ ان سے کہا جی اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے اور نبوت بھی مردوں کو ملی ہے، اس کے باوجود آپ اتنی گھمنڈی اور اتنی مغرور کیوں ہیں، اور اتنی ریاکار دکھاوا کرنے والی کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، صحیح بات کہی تم نے، یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. آپ فرماتی ہے آگے کہ جب کہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہیں. ارے بھائی کسی عورت نے کیا خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کبھی عورت ہجڑا ہوتی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ سینکڑوں مرد ہجڑے ہو کے گھوم رہے ہیں. عورت مکمل ہوتی ہے. ایک مرتبہ علیل ہو گئی، یعنی بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی. ایک مرتبہ علیل ہو گئی اور وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا. جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا، جب میرا قلب جنت کی طرف متوجہ ہوا، جب میری دل میں جنت کی خواہش آ گئی تھی، اس وجہ سے میں اتنی کمزور علیل ہو گئی ہوں اور بیمار ہو گئی ہوں.
کیونکہ میرا جو ہے جنت کی طرف جو ہے دھیان چلا گیا. حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا تو بصرے کا ایک رئیس آپ کے آستانہ پر روپیوں کی تھیلی لے کر کھڑے ہوئے تھا، رکھے ہوئے مصروف سے گریا تھا، رو رہا تھا، کیا اے رابعہ یہ روپیوں کی تھیلی قبول کر لو. اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی، لہذا اگر آپ سفارش کر دیں حسن بصری تو شاید وہ قبول فرما لے. چنانچہ حسن بصری نے اندر پہنچ کر اس کی استدعا پیش کی، یعنی التجا کی، لیکن رابعہ نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہوئی ہوں، یعنی جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے، اس وقت سے خلق سے میں نے کچھ نہیں لیا اور میل ملاپ ترک کر دیا. پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو میں کس طرح قبول کر سکتی ہوں. جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے، میں نے کسی بندے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، سوچا بھی نہیں کہ میرا بندہ کوئی مدد کرے، یا کسی بندے سے میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں لیا، اور نہ میں نے کسی خلق سے میل جول رکھا، نہ کسی عام لوگوں سے. درویش تو ملتے تھے، سب درویش اور خدا والے تو ملیں گے، وہ نہیں ملیں گے تو کیسے چلے گا، لیکن عام لوگوں سے، دنیا داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اب آپ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ یہ رقم لے لو، مجھے اس رقم کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ حلال کی ہے حرام کی ہے، تو میں کیسے لے لوں؟ آپ نے یہ فرمایا. حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے. کچھ ایسے مراسوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت نہ ہوئی، کچھ ایسے گھبرائے کہ آپ کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہ رہی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ گفتگو کیجیے. مطلب ڈر کے مارے ہیبت کے ان دونوں ولیوں پر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی حضرت رابعہ. آپ نے رابعہ بصری نے کہا کچھ بولو، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے. رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دو. کچھ بولی نہیں نا ڈر کے مارے. رابعہ نے کہا بھائی کچھ بولو تو صحیح. پھر انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے. تو رابعہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دو. پھر آپ نے فرمایا کہ اور میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ بیماری تو مجھے اللہ نے دی ہے، میں اس کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اللہ نے عطا کی ہے مجھے. میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں. کسی دوست کے لیے مناسب نہیں کہ دوست غم دے اور وہ اس کے غم کا شکوہ کرے. یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی محافظت نہ کرے. اس کے دوست کی رضا اسی میں کہ میں بیمار رہوں اور میں اس کی حفاظت نہ کروں، یہ کسی دوست کے لیے ٹھیک نہیں. پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی شے سے خواہش ہے؟ آپ کو کسی چیز سے خواہش ہے؟ کسی شے کی خواہش ہے؟ کسی چیز کی اچھا ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو. تو کہا رابعہ، انہوں نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صاحب معرفت ہو کے یہ کیسا سوال کرتے ہو؟ وہ بصرہ میں کھجور کی ارزانی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. 12 سال ہو گئے کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں باغ میں، مگر میں نے 12 سال سے کھجور نہیں کھائی. بندہ اپنی مرضی سے اپنی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر ہے. اے سفیان ثوری، اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے. آپ نے کہا سچی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا
تو تم کم عقلی کی بات ہی نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں علم ہے دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے۔ جب رابعہ بصری نے کہا کہ حب دنیا کی بات کرتے ہو، کیا حب دنیا ہے تمہارے اندر؟ یہ سن کر سفیان نے محو حیرت ہو کر، حیرت زدہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ، میں تیری رضا کا جو یا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ تمہیں رضائے الہی کی جستجو کرتے ہو، تم رضائے الہی کی جستجو کرتے ہو، ندامت نہیں ہوتی جب کہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ کار ساز ما فکر کار ما، حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ باغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، جس پر اینٹ کا ٹکڑا بندھا ہوا ہے اور اس پر آپ استراحت فرماتی ہیں، سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق ادا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ اے مالک بن دینار، تجھے اور مجھے اور ساری دنیا کو جو دولت عطا کر رہا ہے وہ کیا دو ذات ہیں یا ایک ہی ذات ہے؟ مالک بن دینار، تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم درویش غریب ہیں تو ہمیں اللہ نے بلا دیا ہے کیا؟ دولت مند کو اللہ نے یاد رکھا، اور عمرہ کو رزق دینا یا عمرہ کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہر فرد کی ضروریات سے واقف ہے، جب اللہ ہر انسان کی ضروریات کو جانتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے میرے بندے، تو پھر ہمیں یاد دہانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم اسے یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ ہم سب کی ضرورتیں سے واقف ہے، معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، تو پھر ہمیں اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اسے ہماری ضرورتوں کے بارے میں پتا ہے تو ہمیں اسے یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہمیں اسی کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں اسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ یعنی جب غربت دیکھی حضرت رابعہ کی تو ان کو ترس آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے مالدار میرے جاننے والے، بہت نذرانہ آ جائے گا، آپ خالی حکم کرو۔ انہوں نے کہا جی جو امیروں کو روزی دیتا ہوں ہم غریبوں کو بھی دیتا درویشوں کو، اور جو امیروں کے بارے میں جانتا ہم غریبوں کے بارے میں جانتا کہ ہماری کیا ضرورت ہے۔ جب اسے ہماری ضرورت کے بارے میں پتا تو اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں دے۔ اور دوسری بات، ہمیں اللہ کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ صدق کی تعریف، سچائی کی تعریف، واٹ از ٹروتھفulness، واٹ از ٹروتھفulness۔ حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور شفیق بلخی ایک مرتبہ رابعہ کے مکان پر صدق و صفا کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی سچائی اور قلب کی صفائی، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کو صدق و صفا کہتے ہیں، صدق و صفا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب کو ناقابل برداشت تصور کرے وہ اپنے دعوے میں صدق میں کاذب ہے۔ یعنی کوئی غلام ہے اور اس کا آقا اس کو ایک کوڑا مارتا ہے، ضرب مارتا ہے، تلوار کی ضرب مارتا ہے، کوڑے کی ضرب، اور وہ سچے دل سے اسے قبول نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا کہ یہ قول خود پسندی کا آئینہ دار ہے، یہ جو قول آپ نے کہا ہے اس میں خود پسندی کی بو۔ پھر شفیق بلخی نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب پر شکر ادا نہ کرے وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی کوئی غلام، حضرت شفیق بلخی نے کہا
کہ اگر کوئی غلام جب اس کو ضرب ماری جائے اور اس پر شکر ادا نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اس پر رابعہ بصری نے فرمایا کہ صادق ہونے کی تعریف کچھ اور ہے اور زیادہ بلند ہونی چاہیے، اس سے بھی بڑی بات ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینار نے صدق کی تعریف میں فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب میں لذت محسوس نہ کرے اس کا دعویٰ صدق باطل ہے۔ آقا اس کو ضرب مارے اور اسے بہت مزہ آئے، وہ سچا غلام ہے۔ لیکن رابعہ بصری نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اس سے بھی افضل اور اعلیٰ کوئی اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے صدق کی یعنی سچائی کی یہ تعریف بیان کی، سچائی کا ٹروتھفلنس کا انٹروڈکشن دیا، یہ تعریف بیان کی کہ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے، جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے وہ اپنے دعوے میں صدق میں جھوٹا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی میں شدت تکلیف کا فراموش کر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں نے اپنی انگلیاں تراش ڈالی اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا قصدن احساس نہ ہوا۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کو قبولیت عنایت کر دے، یعنی یا تو دیدار عطا فرما دے یا جو بے رغبتی ہے اس کو عنایت میں بدل دے، میں ایسا کروں گا۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو لوگوں سے کہا یہاں سے ہٹ جاؤ، فرشتوں کے لیے جگہ دے دو۔ فرشتے آئے ہوئے تھے وہاں بہت سارے، آپ نے فرمایا آپ لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ اور فرشتوں کو جگہ دے دو، ملائکہ کو جگہ دے دو۔ چنانچہ سب باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا، ملائکہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا آواز آئی اندر سے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا آواز آئی اندر سے؟ اے اطمینان والی نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ ایسے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، یعنی اے اطمینان والی نفس مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح کسائے کچری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی آپ کے جسم سے روح پرواز کر چکی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب نہ کیا۔ مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو دور کنار، اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کسی نے حضرت رابعہ کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلب کیوں کر رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا من ربوں کا، کہا تمہارے رب سے جا کے پوچھو جس کے ساتھ میں تھی پوری زندگی، اور اس سے یہ بھی پوچھو کہ جب تجھے معلوم ہے کہ میرا رب تو ہی ہے اور ساری زندگی تجھے ہی رب کہتی تو فرشتے مجھ سے سوال کرنے کیوں آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محمد اسلم توسی، نعیمی تر توسی نے بیانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا اور رابعہ بصری کے مزار پر آ کر
کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں دو جہاں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی۔ چنانچہ مزار سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کر رہی ہوں اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں، وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ حضرت محمد اسلم توسی اور نعیمی تر توسی نے بیابانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا اور رابعہ بصری کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں دو جہاں سے بے نیاز ہو چکی ہوں، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی۔ چنانچہ مزار سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کر رہی ہوں، یعنی اللہ کا، اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں، ابھی بھی میں اللہ ہی کا مشاہدہ کر رہی ہوں، اللہ کا دیدار کر رہی ہوں، وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اس سے تو میں نے ختم کر دیا رابعہ بصری کا ذکر۔ اب آگے جو چلے گا وہ چلے گا عبد الواحد بن زید۔